السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اسلامک یونیورسٹی مدینہ منورہ میں ایڈمیشن اوپن ہو چکے ہیں۔ بہت سے لوگ اس کے متعلق سوالات کر رہے تھے، تو کسی نے مجھے کہا کہ آپ اس پر ایک ویڈیو بنا دیجئے، تفصیل سے بات اس میں کر دیں تاکہ سب کو بات آسانی سے سمجھ آ سکے۔ سب سے پہلے تو میں اسلامی یونیورسٹی مدینہ منورہ کا مختصر تعارف کروانا چاہتا ہوں کہ یہ فرمان نمبر 11 کے تحت 25 ربیع الاول 1381 بمطابق 6 ستمبر 1962 کو عمل میں آیا۔ اس میں تعلیم کا باقاعدہ آغاز 2 جمادی الاولیٰ 1381 بروز اتوار کو ہوا۔ اسلامی یونیورسٹی کا مقصد سعودی بین الاقوامی ادارہ ہونے کی حیثیت سے دنیا کے مختلف ممالک کے طلباء کو اسلامی اور عربی علوم اور دیگر علوم کی تعلیم دینا اور سائنسی تحقیق اور نمایاں سوشل خدمات کے لیے ٹیکنالوجی کا زیادہ سے زیادہ بہترین استعمال کر کے اسلام کے دائمی پیغام کو عام کرنے کے لیے اپنے مشن کو حاصل کرنا ہے۔ 60 سال پہلے اسلامی یونیورسٹی کے آغاز سے لے کر اب تک 170 سے زیادہ ممالک کے طلباء یونیورسٹی میں داخلہ لے چکے ہیں، اور اس وقت 140 سے زیادہ ممالک کے طلباء اس میں زیر تعلیم ہیں، جو اس کے تقریباً 75% ریگولر طلباء کی نمائندگی کرتے ہیں۔ بین الاقوامی جو طلباء ہیں ان کو سعودی گورنمنٹ کی طرف سے اسکالرشپ دی جاتی ہے۔ وہ مخصوص نشستیں ہوتی ہیں جو صرف سعودی عرب سے باہر مقیم جو لوگ ہیں ان کے لیے ہوتی ہیں۔ انڈر گریجویٹڈ سطح پر ریگولر طلباء کے لیے ایک مفت نشست ہے جو سعودی عرب کی حکومت کی طرف سے بین الاقوامی طلباء کو فراہم کی جاتی ہے۔ اس میں طلباء کو متعدد مالی مراعات کے ساتھ یونیورسٹی کے ماحول کے لیے موزوں ضروریات فراہم کی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی اسکالرشپ حاصل کرنے والے طلباء کے لیے اور بھی بہت سی مراعات ہیں کہ ان کو عمرہ کرنے کی مکمل اجازت ہوگی، کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ مہینے میں 840 ریال جو کہ پاکستانی 44,000 روپے سے زیادہ بنتے ہیں وہ اسکالرشپ دی جائے گی۔ پھر اس کے بعد کچھ مخصوص شرائط کے ساتھ ان کا فیملی ویزا بھی جاری کیا جائے گا جو کہ بالکل مفت ہوگا۔ ہوائی سفر بالکل فری ہوگا، سال میں ایک دفعہ آپ کو چھٹی ہوگی، اس میں آپ واپس جائیں گے اور واپس آئیں گے، اس میں آپ کا ہوائی سفر جو ایئر ٹکٹ ہے وہ فری ہوگی۔ پھر اس کے بعد مدینہ یونیورسٹی کے کیمپس اور مسجد نبوی کے درمیان آمد و رفت کا جو بس سروس ہے وہ بھی ٹوٹلی فری ہوگی۔ ہاسٹل میں رہائش وغیرہ بھی فری ہوگی، میڈیکل بھی آپ کا فری ہوگا، اور اس کے بعد آپ ہوائی سفر بھی مکمل فری ہوگا جو ہر سال میں ایک مرتبہ آپ کر سکیں گے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد آخر میں آپ کو 2700 ریال روپے دیے جائیں گے جو کہ علیحدہ سے ہوں گے۔ اب کچھ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ کس قسم میں پروگرام ہو رہا ہے اور کس قسم میں ہم ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ تو یہ بی ایس تخصص قرآن اور علوم الاسلامیہ، یہ 4 سال کا کورس ہے۔ اس کے بعد دوسرا کورس جو ہے وہ بی ایس تخصص حدیث ہے، یہ بھی 4 سال کا کورس ہے۔ پھر اس کے بعد بی ایس عربی زبان ہے، 4 سال کا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر بی ایس شریعہ لا، یہ بھی 4 سال کا ہے۔ اور اس کے بعد بی ایس دعوت اصول دین، یہ بھی 4 سال کا ہے۔ اور اس کے بعد کورس مہد اللغت عربی زبان سیکھنے کے متعلق یہ سب سے چھوٹا کورس ہے جو کہ صرف 2 سال پر مبنی ہے۔ اس کے علاوہ جو عصری علوم پر بھی انہوں نے مکمل تعلیم جاری کی ہوئی ہے، جس میں آپ کے لیے بی ایس فزکس میں، اسی طرح بی ایس میکینیکل انجینئرنگ، بی ایس کیمیکل انجینئرنگ میں بھی داخلہ جاری ہے۔ ناظرین، اسی طرح مدینہ یونیورسٹی میں داخلے کے لیے کچھ شرائط ہیں جو کہ یونیورسٹی کی انتظامیہ کی طرف سے مقرر کی گئی ہیں۔ اس میں پہلے نمبر پر آپ جس ادارے سے تعلیم حاصل کی ہے، سکول سے پڑھا ہے یا مدرسے سے تعلیم حاصل کی ہے، وہاں سے آپ ریکٹر سرٹیفکیٹ حاصل کریں گے کہ جس پر تحریر لکھی ہوگی کہ یہ بچہ اچھے کردار کا، اخلاق کا حامل ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ کا پاسپورٹ جس کی ایکسپائری ہونے میں ابھی 1 سال باقی ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ آپ کی عمر 17 سال سے کم نہ ہو اور 25 سال سے زیادہ نہ ہو، اور نظم و ضبط کی بنا پر کسی اور یونیورسٹی سے آپ کو نکالا نہ گیا ہو، اور آپ نے سعودی عرب کی کسٹڈی میں جتنی یونیورسٹیز ہیں اس میں سے کسی سے اسکالرشپ حاصل نہ کی ہو۔
میڈیکل سرٹیفکیٹ ہو اور آپ نے یونیورسٹی سے قواعد و ضوابط کی پابندی کرنے کا عہد بھی کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ کے لیے جو سب سے بڑی شرط ہے کہ آپ کا حافظ قرآن ہونا لازمی ہے۔ اگر آپ حافظ قرآن نہیں ہیں تو آپ کا داخلہ نہیں ہوگا۔ یہ بات آپ کو ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور اہم جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا تزکیہ چاہیے۔ آپ نے 2 عدد تزکیہ حاصل کرنے ہیں۔ یہ تزکیے کیا ہوتے ہیں؟ یہ آپ کا ایک سٹیٹس ہے سعودی گورنمنٹ کے سامنے۔ یہ آپ کسی بڑی اسلامی شخصیت سے حاصل کر سکتے ہیں یا پاکستان کے کسی بڑے ادارے سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ کے متعلق لکھا ہوگا کہ اس شخص کو میں جانتا ہوں کہ یہ صحیح العقیدہ ہے اور یہ آپ اس کو یونیورسٹی میں داخلہ دے دیجیے۔ یہ یونیورسٹی کے فضلاء جو وہاں سے پڑھ چکے ہوں، وہاں سے سند حاصل کر چکے ہوں، وہ بھی لکھ سکتے ہیں، یا کسی بڑے پاکستان کے ادارے سے آپ لکھوا سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ کسی بڑی مذہبی شخصیت سے لکھوا سکتے ہیں۔ یہ آپ کا ہونا لازمی ہے۔ ڈاکومنٹس ہیں، ان کا عربی ترجمہ کروائیے۔ یہ عربی ترجمہ ٹرانسلیشن سینٹر سے ہوگا، وہاں سے آپ اس کی اسناد کی، اپنے آئی ڈی کارڈ کی اور اپنے برتھ سرٹیفکیٹ اور تمام ڈاکومنٹس جو ہیں عربی میں ترجمہ کروائیں گے۔ اب آپ نے یہ تمام مراحل سے گزرنے کے بعد داخلے کے 5 مرحلے ہیں۔ یہ سب سے اہم آخری سوال ہے جو طلباء پوچھ رہے ہیں۔ جب آپ نے ایڈمیشن لینا ہے تو آپ نے آن لائن پورٹل پر درخواست بھیجنی ہے، پھر آپ کو درخواست مکمل کرنے کے بعد اس کی جانچ پڑتال کرنی ہے، یہ دوسرا مرحلہ ہوگا۔ تیسرے مرحلے میں آپ کا ایک ٹیسٹ ہوگا عربی زبان کی لیول کو معلوم کرنے کا۔ جب آپ اس کو کلیئر کر دیں گے تو پھر آپ کی درخواستوں کو اسٹڈی کیا جائے گا۔ اس کو اسٹڈی کرنے کے بعد پھر حتمی داخلے کا نوٹس دیا جائے گا جو آپ کو سعودی عرب کے سفارت خانے سے موصول ہوگا، جہاں سے آپ کا ویزا کنفرمیشن ہوگی اور اس کے بعد آپ کو ٹکٹس اور ویزا فراہم کر دیا جائے گا۔ اب آپ نے داخلہ کیسے بھیجنا ہے اس کے متعلق انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو بناؤں گا، جس میں آپ کو میں سمجھاؤں گا کہ آپ نے موبائل فون آن لائن جو ہے ایڈمیشن کیسے بھیجنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جڑے رہیے۔ بہت شکریہ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔